جاگے ہوئے فتنوں کو سلانے چلے قادر مطلق کی تم ہی آخری آؤ گے مولا یہ بتانے چلے آؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین. اما بعد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. صدق اللہ العلی العظیم. پچھلے دروس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ایک مشخص اور معین انسان ہیں، اور آپ کے والد گرامی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہا ہیں، اور پیغمبر گرامی اسلام کی پیشن گوئی کے مطابق ائمہ اطہار سے منقولہ متواتر احادیث کے مطابق اور تاریخ کی گواہی کے مطابق آپ نے سن 255 ہجری میں شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کو جمعہ کے دن صبح جمعے کو عراق کے شہر سامراء میں ولادت پائی. اس سلسلے میں پچھلے درس میں ہم نے تفصیل سے گفتگو کی ولادت کی تاریخ اور کیفیت کے حوالے سے، لیکن یہاں پر اہل سنت کے ایک چھوٹے گروہ نے، البتہ 1400 سال کے بعد وہ بھی، اپنی تحریروں اور تقریروں میں انہوں نے ادعا کیا ہے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے یہاں کوئی اولاد نہ تھی. علماء اہل سنت اور اہل سنت کا نظر انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں پیش کریں گے. اور اس چھوٹے گروہ کا یہ کہنا کہ حسن عسکری کی اصلاً کوئی اولاد نہ تھی اور آپ کا کوئی فرزند نہیں تھا اور آپ اس دنیا سے لا ولد اٹھے ہیں، یہ دعویٰ غلط اور جھوٹا دعویٰ ہے، اس لیے کہ اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے. حتیٰ اہل سنت کی کتابوں میں آپ کوئی دلیل اس ادعا پر قائم نہیں کر سکتی. انشاءاللہ اس حوالے سے بعد میں گفتگو ہوگی. لہٰذا آپ کی ولادت میں تشکیک کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آج کے درس میں آپ کی ولادت کی دلیلوں کے حوالے سے مختصر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. جیسا کہ عرض ہوا، حقیقت یہ ہے اور صحیح عقیدہ یہ ہے
حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف نے سن 255 ہجری میں ولادت پائی ہے، اور اس ادعا پر، اس عقیدے پر ہم نقلی دلیل موجود ہے، ہم عقلی دلیل موجود ہے، ہم تاریخی دلیل موجود ہے، اور اسی طرح اسلامی فقہ میں جو قانون خداوند متعال نے مختلف مسائل کے لیے جو قانون وضع کیے ہیں، فقہی نقطۂ نگاہ سے بھی اور انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کی نگاہ سے بھی امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے کی ولادت کو ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ نقلی دلیل جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، امامت کی ضرورت کی بحث میں ہم نے عرض کیا تھا، تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ پوری اسلامی امہ کا، تمام مسلمانوں کا، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے سنی ہو، اور سنی اور شیعوں کے جس فرقے سے بھی تعلق رکھتے ہوں، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آدم سے لے کر خاتم تک یہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہی ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سے قیامت تک، قیامت برپا ہونے تک بھی زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی۔ یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اس پر ہم تفصیل سے امام اور پیشوا کی ضرورت کی بحث میں گفتگو کر چکے ہیں، اور اس متفق علیہ عقیدے کی دلیل یہ ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام سے متعدد طرق سے، مختلف طریقوں سے یہ روایت جو ہے ہم تک پہنچی ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے تو زمین اس پر بسنے والوں اور اپنے اہل کے ساتھ دنس جائے گی، یعنی کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، زمین نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ زمین حجت خدا سے خالی نہ ہو، اور یہ حدیث صحیح ہے، سب نے قبول کیا ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ جب زمین حجت خدا سے خالی نہ ہونے کا لازمہ یہ ہے کہ حجت خدا کا وجود اس کائنات میں ہو، اس زمین میں ہو، اور وجود اس وقت ہو سکتا ہے کسی کا جب وہ پیدا ہو چکا ہو، اگر وہ پیدا ہی نہ ہوا تو پھر وجود معنی نہیں رکھتا۔ لہذا اس حدیث کی بنا پر پیغمبر کے آخری جانشین اور مسلمانوں کے آخری امام اور حضرت امام مہدی کو پیدا ہونا چاہیے، اور پیدا ہو چکے ہیں۔ سن 255 ہجری میں آپ نے ولادت پائی، یہ ایک دلیل۔ دوسری دلیل جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، نہ صرف یہ بلکہ پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا خلفائی 12 سب نے نقل کیا ہے، متواتر اور متفق علیہ حدیث میں سے، کہ اس کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں، میرے 12 جانشین ہوں گے، اور اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا اولہم علی بن ابی طالب و آخرہم المہدی۔ البتہ اکثر سنی علماء نے اس حدیث کے بعد والے حدیث کو قبول نہیں کیا ہے، لیکن یہ اہل سنت کی کتابوں میں یہ حدیث نقل ہوئی ہے، قبول نہ کرنا حدیث کے صحیح نہ ہونے پہ دلالت نہیں کرتی، بہت سے علماء نے قبول کیا ہے، اور ایک ایک کا نام بھی لیا ہے۔ انشاءاللہ تاریخی دلیل کے ضمن میں ہم گفتگو کریں گے۔ اور یہ دوسرا دستہ روایات کا،
تیسرا دستہ روایات کا جو 300 سے بھی زیادہ روایات اس سلسلے میں ائمہ طاہرین اور پیغمبر گرامی اسلام سے نقل ہوئی ہے کہ مہدی پیغمبر کے 11ویں جانشین حسن عسکری کے فرزند ہوں گے، حسن عسکری کے فرزند بلا فاصل ہوں گے۔ اور امام حسن عسکری 260 ہجری میں آپ وفات پا چکے ہیں۔ ابھی آپ کی قبر اس وقت ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ، کروڑوں انسان جو ہے آپ کی قبر کی زیارت کو جاتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل کہ آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ 260 سب نے کہا ہے، کوئی سنی عالم ایسا نہیں ہے جس نے یہ نہیں کہا ہو۔ اور پیغمبر اور ائمہ طاہرین کی متواتر حدیثیں یہ کہتی ہیں کہ صاحب الامر اور امام مہدی امام حسن عسکری کے فرزند بلا فاصل ہیں، لہٰذا 260 سے پہلے آپ کی ولادت ہونی چاہیے۔ اور تاریخ کے نقل کے مطابق، صحیح السند روایات کے مطابق آپ نے 255 ہجری میں ولادت پائی ہے۔ یہ تیسری دلیل۔ چوتھی دلیل، دنیاوی قانون کو لے لیجئے آپ، دنیا کے انسانوں کے وضع کردہ قانون کو لے لیجئے، اور اسی طرح اسلامی فقہ میں جو قانون ابوت اور بنوت کے حوالے سے، نسب اور حسب و نسب کے حوالے سے جو قانون وضع ہوا ہے اس کا مطالعہ کریں تو کسی کے یہاں بیٹے کی پیدائش یا کسی کا کسی کے فرزند ہونا جو ہے وہ 3 طریقوں سے ثابت ہوتا ہے، ہم دنیاوی قانون میں، ہم اسلامی قانون میں، فقہ اسلامی میں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ دایا اور دائی گواہی دے، دائی کی گواہی سے کسی کی ولادت ثابت ہوتی ہے عدالت میں، اسلامی عدالت میں بھی اور انسانوں کے قائم کردہ عدالت میں بھی۔ اور اس کے علاوہ وہ خواتین جو بچے کی ولادت کے وقت وہاں موجود ہوں، ان کی گواہی بھی قابل قبول ہے، چونکہ عموماً بچے کی ولادت کے وقت خواتین ہی ہوتی ہے، لہٰذا اسلامی قانون کے مطابق بھی اور دنیاوی انسان کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق بھی دایا اور ان خواتین کی گواہی جو بچے کی ولادت کے وقت موجود ہو وہ قابل قبول ہے۔ اگر دائی گواہی دے، دوسری خواتین گواہی دے کہ فلاں کے ہاں فلاں دن بچہ پیدا ہوا ہے، تو یہ اس شخص کے ہاں بچے کی ولادت ثابت ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے جناب حکیمہ خاتون کی گواہی کو ہم تفصیل سے کل کے درس میں عرض کر چکے ہیں، تکرار نہیں کرتے۔ لہٰذا یہ طریقہ حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند کی ولادت کے بارے میں موجود ہے۔ حضرت حکیمہ کے علاوہ امام حسن عسکری علیہ السلام کہ 2 کنیزوں ماریہ اور نسیم نے بھی، ان سے بھی متعدد روایات نقل ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا ہم امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند کی ولادت کے وقت وہاں موجود تھی، اور امام حسن عسکری نے ولادت کے بعد آپ کا نام پیغمبر گرامی اسلام کی پیشن گوئی کے مطابق محمد رکھا۔ لہٰذا یہ طریق موجود ہے۔ یہ چوتھی دلیل۔ اور 5ویں دلیل یہ ہے کہ خود صاحب فراش اقرار کریں، اعتراف کریں کہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے یا بیٹی پیدا ہوئی ہے، میں صاحب فرزند ہو گیا ہوں، میں صاحب اولاد بن گیا ہوں، تو کسی عدالت میں بھی اگر وہ ادعا کرے یہ میرا بیٹا ہے، فلاں تاریخ کو اس نے ولادت پائی ہے، فلاں تاریخ کو یہ پیدا ہوئے ہیں یہ بچہ، تو اس صورت میں قانون میں جو ہے اس کے بعد قابل قبول ہے، اس لیے چونکہ وہ صاحب فراش ہے۔ اور یہ طریق بھی حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت پر قائم ہے۔ حضرت امام حسن عسکری نے نہ صرف ایک حدیث میں بلکہ درجنوں احادیث میں اپنے ماننے والوں کو تحریر کے ذریعے پیغام بھیجا ہے
مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، بغداد میں، کوفے میں اور قوم میں رہنے والے شیعوں کے سربراہوں کو خط لکھا ہے اور اعلان کیا ہے کہ سن 255 ہجری 15ویں شعبان کی 15ویں تاریخ کو میرے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ اور اسی طرح جو اس وقت امام حسن عسکری کے اصحاب تھے، جناب احمد ابن اسحاق قمی ہیں، اسحاق قمی ہیں، اور ان کے بیٹے احمد ابن اسحاق قمی ہیں، جناب عمری ہیں جو بعد میں ہم امام حسن عسکری علیہ السلام کے وکیل تھے، ہم صاحب الزمان کے وکیل بنے، باپ بیٹا دو یہ شخصیات ہیں۔ اور ان کے علاوہ جناب عمری کہتے ہیں ہم 40 لوگ جو ہیں امام حسن عسکری کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کے وکلاء تھے، بڑے بڑے شیعہ حضرات تھے، اور امام حسن عسکری نے ہمیں اپنے بیٹے کو دکھایا۔ اور اسی طرح مختلف اس وقت کے آپ کے وکیلوں کے پاس پیسے بھیجے اور یہ حکم دیا اس پیسے سے کھانے پینے کی اشیاء خرید لو، اور 2 گوسفند، کبھی کسی سے کہا 1 گوسفند، کسی سے کہا 2 گوسفند، مختلف اصحاب کے پاس آپ نے جو ہے پیغام بھیجا کہ 2 گوسفندوں کو ذبح کر کے میرے بیٹے کا عقیقہ کرو۔ اصول کافی میں حضرت حجت کی ولادت کے بارے میں ایک باب ہے، اور اسی طرح کمال الدین میں تفصیل کے ساتھ جناب شیخ صدوق نے، جناب نعمانی نے الغیبہ میں، اور جناب شیخ توسی نے الغیبہ نامی کتاب میں، شیخ مفید نے الارشاد میں، اور دوسرے تمام شیعہ محدثین نے متواتر طور پر درجنوں حدیث نقل کی ہے۔ اور اہل سنت میں سے جناب خواجہ پارسا نے اور جناب ابن عربی نے الفتوحات المکیہ میں، اور اسی طرح دوسرے جناب حنفی جامی نے الشواہد النبوہ میں، اور جناب حموی نے فرائد السمتین میں جو ذہبی کے استاد تھے، اس واقعے کو نقل کیا ہے، اور اس واقعے حضرت حکیمہ کی حدیث کو صحیح جانا ہے، اور امام حسن عسکری کے حدیث کو بھی انہوں نے نقل کیا ہے۔ لہٰذا یہ دوسرا طریق بھی حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت کے حوالے سے قائم ہے۔ اس طریقے سے بھی آپ کی ولادت ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے سن 255 ہجری میں ولادت پائی ہے شہر سامراء میں۔ اور تیسرا طریق جو ہے وہ یہ ہے کہ 2 عادل گواہی دے فقہی قانون کے مطابق۔ عدالت میں اگر 2 آدمی آ کر گواہی دے، البتہ عادل ہو، 2 عادل شخص گواہی دے کہ فلاں شخص نے ہمارے سامنے بیٹے کی پیدائش کا اعتراف کیا ہے، یا گواہی دے ہم نے فلاں شخص کے بیٹے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور یا گواہی دے کہ فلاں شخص فلاں تاریخ کو صاحب فرزند ہوئے ہیں، تو عادلوں کی گواہی دنیا کی تمام عدالتوں میں قابل قبول ہے۔ فقہ اسلامی کی روشنی میں بھی 2 عادل اگر کسی مسئلے کے بارے میں عدالت میں گواہی دے یا لوگوں کے سامنے اعتراف کریں کہ ہم اس واقعے کے چشمدید گواہ ہیں، تو ان 2 عادلوں کی گواہی سے بھی جو ہے وہ ایک مسئلہ وہ ثابت ہو جاتا ہے۔ اور زمانہ غیبت میں جنہوں نے آپ کو دیکھا ہے، ان کے علاوہ خود ولادت کے دنوں میں، ولادت کے انہی سالوں میں 300 معتمد اشخاص نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی زیارت کی ہے، اور انہوں نے دوسرے شیعوں تک، دوسرے مسلمانوں تک امام حسن عسکری علیہ السلام
کہ فرزند کی ولادت کے واقعے کو نقل کیا ہے اور ان کی زیارت کا اعتراف کیا ہے، اور حضرت امام حسن عسکری نے انہیں جو احکامات دیے تھے بیٹے کی ولادت کے حوالے سے، ان کے پاس جو پیغامات پہنچائے تھے وہ دوسرے اہل بیت کے ماننے والوں تک انہوں نے منتشر کیا ہے، نشر کیا ہے۔ جیسا کہ عرض ہوا، محمد ابن سعید اور محمد ابن عثمان عمری یہ دونوں حضرت امام حسن عسکری کے وکلاء میں سے تھے۔ انہوں نے کہا ہم نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے کو پیدائش کے 3 دن کے بعد دیکھا ہے، اور اسی طرح اسحاق قمی نے بھی نقل کیا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا شکر ہے اس خدا کا، نام وہ کہہ رہے احمد ابن اسحاق کہتے ہیں میرے نام ایک خط بھیجا امام نے سامراء سے قم میں، اور اس میں حمد و ثناء الہی اور محمد آل محمد پر درود بھیجنے کے بعد لکھا تھا احمد میں شکر کرتا ہوں اس خدا کا جس نے میرے اس دنیا سے اٹھنے سے پہلے مجھے میرے جانشین کو دکھایا اور میرے بیٹے کو دکھایا۔ اور فضل ابن شاہزان جس کا انتقال حضرت امام مہدی کی ولادت کے بعد اور حضرت امام حسن عسکری کی شہادت سے پہلے ہوئی ہے، انہوں نے محمد ابن علی ابن حمزہ جو امام حسن عسکری کے ایک اور اصحاب میں سے تھے ان سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا 15 شعبان کی شب طلوع فجر کے وقت خدا کی حجت اور میرا جانشین پیدا ہوا ہے۔ اور اسی طرح احمد ابن اسحاق ایک اور روایت میں نقل کرتے ہیں جب خلف صالح پیدا ہوئے اس وقت امام حسن عسکری علیہ السلام کا خط میرے پاس پہنچا اور آپ نے اپنے دست مبارک سے تحریر کیا تھا کہ احمد ہمارے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، لیکن اس بات کو عامت الناس سے مخفی رکھنا۔ اس خط میں احمد ابن اسحاق سے کہا تھا میں نے بھی اپنے خاص صحابوں کے علاوہ اور اپنے معتمد افراد کے علاوہ کسی کو اس خبر سے باخبر نہیں کیا ہے۔ اور اسی طرح جناب عمری فرماتے ہیں جب صاحب الامر پیدا ہوئے تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے، وہ بھی بغدادی تھے، بغداد ہی میں زندگی گزارتے تھے، باپ بیٹے دونوں امام حسن عسکری کے وکیل ہیں اور صاحب الزمان کے بھی وکیل رہے ہیں۔ جب امام مہدی کی ولادت ہوئی تو امام حسن عسکری نے مجھے بلا بھیجا۔ جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا ابو جعفر ابو عمر 10,000 رطل نان اور 10,000 رطل گوشت خرید کر لاؤ اور بنی ہاشم میں تقسیم کرو، اور اس کے بعد فرمایا اور فلان گوشت فن سے میرے بیٹے کا عقیقہ کرو۔ اور اسی طرح بہت سے 300 لوگوں نے جو ہے آپ کے بیٹے کی زیارت اور حضرت امام زمانہ کی ولادت کی خبر امام حسن عسکری نے جنہیں دیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے کو دیکھا ہے امام حسن عسکری کی شہادت سے پہلے، اس کے بعد سے بہت سالوں نے دیکھا ہے۔ اور امام حسن عسکری نے ان خصوصی اصحاب کے علاوہ ان کے نام خط لکھا میری شہادت کے بعد، میرے فرزند کی غیبت کے بعد ان خطوط کو شیعوں کے درمیان اور تقسیم کرو، شیعوں تک پہنچا دو دنیا کے گوشے و کنار سے، میری شہادت کے بعد اور میرے بیٹے کی غیبت کے بعد میرے بیٹے کی ولادت کے حوالے سے ان کو آگاہ کرو۔ اور فرمایا اور شیعوں کے نام ایک خط میں جو ہے امام نے اس طرح سے فرمایا زعموا انہم یریدون قتلی لیقطعوا ھذا النسل
وقد کذب اللہ عز وجل والحمد للہ. یہ لوگ گمان کرتے تھے، معتز عباسی گمان کرتے تھے، ان کے نمکخوار گمان کرتے تھے کہ مجھے شہید کر دیں گے تاکہ نسل فاطمہ منقطع ہو جائے. وحالانکہ وقد کذب اللہ عز وجل والحمد للہ، وحالانکہ خداوند متعال نے ان کی اس غلط فکر کو، ان کی اس غلط فکر کو جھٹلا دیا اور ان کے اس فکر کو غلط قرار دیا. والحمد للہ رب العالمین، حمد و ستائش صرف خداوند متعال کے لیے ہے. لہٰذا یہ تینوں طریق جو دنیاوی قانون میں بھی قابل قبول ہے، جو فقہ اسلامی میں بھی اور اسلامی عدالت میں بھی قابل قبول ہے، ہمہ حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی ولادت پر قائم ہے. لہٰذا ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں، اور یقین سے کہنا بھی چاہیے، اور 100% یقین کے ساتھ عقیدہ رکھنا بھی چاہیے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے یہاں سن 255 ہجری میں شعبان کی 15ویں تاریخ کو آپ کے فرزند محمد مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف نے ولادت پائی ہے، اور پیغمبر اور ائمہ طاہرین سے منقولہ ہزاروں حدیث کی روشنی میں امام حسن عسکری کے یہی فرزند مہدی اور صاحب الامر، خدا کے آخری حجت، مسلمانوں کے آخری پیشوا، پیغمبر کے آخری جانشین اور شیعوں کے 12ویں امام ہیں، جو حکم خدا سے خطرات سے بچنے کے خاطر حکم خدا سے غیبت کے پردے میں چلے گئے ہیں. اور جب خداوند متعال کا حکم ہوگا تو پردے غیب سے نکل کر اس ظلم و جور سے بری زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.